تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کے نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا، مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی۔ لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے، وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔
وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔
وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخی میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے
اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟ مریم مسکرا کر بولی، کیونکہ میری زندگی کی تصویر اب بھی ادھوری ہے، شاید جب میرا پن کسی اور مریم کو سہارا دے گا تب جا کر مکمل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو ویورز، آپ دیکھیں گے مریم ایک یتیم لڑکی تھی جو اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک ٹرافک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ چچی کی تیز زبان اور چچا کی بے حسی نے مریم کو بچپن کو تلخیوں میں بدل دیا، مگر مریم کی ایک عادت باقی رہی، تصویر بنانا۔ وہ گھنٹوں پینسل سے کاغذ پر ایسے چہرے بناتی تھی جس میں وہ جذبات ہوتے تھے جو وہ خود زبان سے نہ کہہ سکتی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن آرٹسٹ بنے، مگر چچی کے نزدیک یہ سب فضول شوق تھا۔ روٹی کمانے کے قابل بنو، یہ تصویریں تمہارے پیٹ نہیں بھرے گی، چچی اکثر کہتی، لیکن مریم نے ہار نہ مانی۔ اسکول کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ان سے آرٹ کے سامان خریدتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں چھپ کر اپنی تصاویر مکمل کرتی۔ ایک دن شہر میں ایک ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کا اعلان ہوا۔ مریم نے ایک ایسی تصویر وہاں جمع کروائی، ایک ماں کی تصویر جس کی آغوش خالی تھی اور آنکھوں میں بے بسی۔ یہ تصویر اس کی اپنی زندگی کی نمائندہ تھی۔ ویورز، ایگزیبیشن کے دن شہر کے بڑے نام اور لوگ آئے۔ تصویریں دیکھ کے سراہا گیا۔ مریم خود وہاں نہ جا سکی، چچی نے اجازت نہ دی، لیکن اگلے دن ایک بڑا چینل اس تصویر کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ تصویر آج کی مظلوم لڑکیوں کی آواز ہے، اس کا پن بولتا ہے۔ مریم کی تصویر نے پہلا انعام جیتا، اسے اسکالرشپ کی آفر ملی ایک مشہور انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ پہلی بار چچا چچی خاموش ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکے جسے وہ صرف کام کی چیز سمجھتے تھے، اس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ مریم اب شہر کی آرٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط ہو چکی تھی مگر نرم مزاج اب بھی تھی۔ ایک دن اس کی استاد نے پوچھا، تم ہر تصویر میں ایک خلا چھوڑ دیتی ہو کیوں؟